نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک پرامن بقائے باہمی اور معتدل معاشرے کے لیے اسلام نے کچھ قوانین وضع کیے ہیں، حدود، قصاص اور تعزیرات۔ جی اگر اس کو سمرائز کر کے ماحصل بتایا جائے تو یہ تین چیزیں نکلتی ہیں۔ دیکھیں، جزا اور سزا کا کانسیپٹ قرآن و سنت سے ثابت ہیں اور یہی رب کریم کی منشا ہے۔ اسی کے نفاذ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات لے کر آئے اور صحابہ کرام نے اپنے دور خلافت میں اس کو امپلیمنٹ کیا۔ اب جرم کی سزا ایک انسان اپنے عقل سے دیتا ہے، ایک خالق کائنات کی مان کر دیتا ہے۔ صحیح، ظاہر سی بات ہے کہ ویلڈ وہی سزا ہوگی جو خالق کائنات کی تجویز کردہ ہے۔ ایسا ہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ مغرب کے اندر بھی قوانین ہوتے ہیں لیکن ان کی پشت پر صرف ریاست ہوتی ہے، صحیح، اور اسلام کے اندر جو قوانین ہیں اس کی پشت پر ریاست بھی ہونی چاہیے اور خوف خدا بھی ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ خوف خدا کا ایلیمنٹ اتنا ایفیکٹو ہے کہ اگر قانون میں کوئی سقم اور کمزوری بھی ہو، اگر وٹنس اور گواہ نہ بھی ہو، تو خوف خدا انسان کو اس جرم کرنے سے باز رکھے۔ ایسا ہی ہے۔ اگر ہم ضروریات خمسہ کو دیکھیں کہ 5 چیزیں ہیں جو معاشرے کے امن کے لیے ضروری ہے، صحیح، اس میں پہلی چیز ہے حفاظت دین کیسے ہو۔ صحیح، اس کے لیے رب کریم نے دعوت کا اور جہاد کا مربوط نظام دیا۔ صحیح، اگر ایک آدمی مرتد ہوتا ہے یا بغاوت کرتا ہے تو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، دین کی حفاظت ہو گئی۔ پھر جان کی حفاظت کے لیے فرمایا کوئی کسی کو ناحق قتل کرے تو اس کو قصاصاً بدلے میں قتل کر دیا جائے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى۔ صحیح، اب جب کسی کو قتل کیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے انجام کو دیکھ کر بہت سے لوگ قتل سے باز آ جائیں گے۔ تیسرے نمبر پر چیز ہے حفاظت مال۔ اس کی حفاظت کے لیے حد سرقہ ہے کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت، فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ چوتھے نمبر پر ہے ناموس کی حفاظت کے لیے فرمایا کہ اگر کوئی زنا کرتا ہے، اور زنا بالرضا کے اندر بھی اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائے، اور اگر شادی شدہ ہے تو ان کو رجم اور سنسار کیا جائے۔ اور قرآن کریم کا 18واں پارہ سورہ نور آیت نمبر 2، اس کے ساتھ یہ مینشن کیا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ان کے عذاب کو کراؤڈ کے سامنے اور گراؤنڈ میں دیا جائے تاکہ لوگ ان کے عبرتناک انجام کو دیکھ کر باز آ جائیں۔ پانچویں چیز جو ہے کہ اگر عقل کے اندر بھی فطور آتا ہے تو حفاظت عقل کے لیے حد خمر ہے کہ شراب پینے والے کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ اسی طرح اگر کوئی کسی پر تہمت، الزام اور بہتان لگاتا ہے تو حد قذف میں 80 کوڑے ہیں۔ اب نقطہ سمجھنے کا یہ ہے کہ ہم یہاں پر جیسے جنسی جرائم ہو رہے ہیں اور اس کے ریشوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور پوری دنیا کے اندر ہو رہے ہیں، کہیں اس کو میڈیا کے ذریعے سے زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، کہیں نہیں۔ تو اب اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ زنا ہو گیا، پھر زنا کے ساتھ زنا بالجبر ہو گیا، پھر تیسرے نمبر پر معاشرے کے اندر فساد برپا کرنا ہو گیا، پھر چوتھے نمبر پر یہ کہ ظلم ہو گیا، پانچویں نمبر پر یہ کہ ان کے پورے خاندان کو بدنامی اور حتک عزت اور ناموس جو ہے اس کے انسلٹنگ اپروچ میں بھی آ گیا۔ تو اب یہاں پر جو عام سزا ہے یعنی زنا بالرضا ہو اور شادی شدہ مرد ہو، ان کو بھی پتھر مار کر سنسار کیا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں اس کی مثالیں ملی کہ ماعز اسلمی کو لوگوں کے سامنے باقاعدہ رجم اور سنسار کیا گیا۔ تو ایک ہے میرے اور آپ کے جذبات، ہم شرعی سزاؤں کو تو امپلیمنٹ نہیں کرتے، اس کی فیور نہیں کرتے، لیکن جب ایسا واقعہ ہوتا ہے تو بہت سے لوگ کہتے جی قتل کر دو، سولی پر چڑھا دو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو، جنسی صلاحیت ختم کر دو، نشان عبرت بنا دو۔ لیکن حدود آرڈیننس میں رکاوٹ کون بنتا ہے؟ جب ہم اسلام کی اور اسلامی سزاؤں کی بات کرتے ہیں تو مخالفت میں ہرڈلز کے لیے کون سامنے آتا ہے؟ تو یاد رہے کہ اگر انہی قوانین کو نافذ کر دیا جائے
تو اس سے یہ جرائم رک جائیں گے اور نامرد بنانے کی یہ چیزیں میرے اور آپ کی جذباتی چیزیں ہیں، اس سے معاشرے کے اندر کچھ نیگیٹو اس کے سمپٹمز اور اثرات بھی آ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سب سے بڑا یہ ہے کہ بھائی اس کی اگر اپنی کوئی بیوی ہے تو کیا آیا اس کا حق تلفی نہیں ہو رہی ہے؟ دوسرے نمبر پر یہ کہ ہم شرعی سزاؤں کو نافذ کیے بغیر اپنی طرف سے اس میں اضافہ کر رہے ہیں، تو جو سزائیں نص سے ثابت ہے، یعنی حد زنا ہے، حد قذف ہے، حد خمر ہے، حد سرقہ ہے، اس کو فالو کرنے کے بعد اگر پھر ضرورت پڑے تو قاضی اپنی ثوابدید کے مطابق فیصلے کر سکتے ہیں۔